السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتلاؤں گا، کیونکہ یہ نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے تو اکثر لوگ اسے بھول جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے نمازی کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے عید کی نماز کا سیکھنا ضروری ہے۔ آج میں بالکل آپ کو ایسے انداز میں بالکل آسان طریقہ بتلاؤں گا کہ آپ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ عید کی نماز، بقرعید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ ہم محلے کی مسجد میں جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں اور عیدگاہ میں نہیں جاتے، جبکہ یہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے، جبکہ آپ سمجھیے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن اس کے باوجود عید کی نماز کے لیے حکم یہ تھا کہ عیدگاہ میں جا کر کے پڑھیں۔ تو عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھی ہے، اور وہ بھی مجبوری کی وجہ سے کہ بارش ہو رہی تھی، اس وجہ سے۔ تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ عیدگاہ میں جانے کی کوشش کریں اور سویرا عیدگاہ میں جائیں۔ ہمارے بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں، جسے عید کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے، وہ جلدی سے مسجد میں چلا جاتا ہے یا عیدگاہ میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر نفلوں کی نیت باندھ لیتے ہیں۔ کوئی اشراق پڑھ رہا ہے، کوئی اور نفلیں پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، عید کے دن جو ہے، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ آپ جو ہے عید کی نماز، جس دن بقرعید ہو یا عید ہو، اس دن جو ہے اشراق کی نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات کوئی بھی نماز نہ پڑھیں عید کی نماز سے پہلے، کوئی بھی نفل نماز نہ پڑھے۔ آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تکبیر تشریق پڑھتے رہیے یا استغفار پڑھتے رہیے، اسی طرح سے تیسرا کلمہ آپ پڑھتے رہیے، یعنی اللہ کا ذکر آپ کر سکتے ہیں، لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بس آپ کو عید کی نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو عید کی نماز جب ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے بس یہ کہیں گے کہ یا اللہ، میں عید کی نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے۔ اتنا کہنے سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، اور آپ جو گھر سے آئے ہیں وہ یہی ارادہ کر کے آئے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی، وہ زبان سے کہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو زبان سے کہنا بری بات نہیں، کہہ لے تو اچھی بات ہے، تو آپ زبان سے بھی جو ہے دہرا سکتے ہیں۔ اور صحیح معنوں میں جو کتابوں میں اس کی نیت لکھی ہے، وہ لکھی ہے: نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ، معزائی 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیش امام کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ جو ہے ہاتھ باندھ لیں گے، امام صاحب بھی ہاتھ باندھ لیں گے، یعنی نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اور اس کے بعد میں پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ میں ہم ہاتھ جو ہے کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، اور اس کے بعد میں جیسے نارمل نماز پڑھی جاتی ہے، اس طرح سے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ ہوگا، اور اس کے بعد میں جیسی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو نارمل نماز کی طرح سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں ہوگی، اس طرح سے کہ پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور حسب معمول نماز پوری کریں گے، جیسے عام طور سے ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی نماز ہو گئی۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سلام پھرتے ہی چل دیتے ہیں۔ دیکھیے، سلام پھرتے ہی جانا نہیں چاہیے،
جس طرح سے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اس لیے خطبہ سنیں، 5-10 منٹ آپ اور لگا لیں، اور جیسے خطبہ ہو جائے اس کے بعد آپ جا کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ، بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہے، کہتی ہے کہ جی ہم عید کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، جن ملکوں میں مسجدوں میں عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ رہتی ہے، انتظام رہتا ہے، جیسے سعودی وغیرہ میں رہتا ہے، انڈیا میں تو نہیں رہتا، تو وہاں عورتیں عید کی نماز مردوں کے ساتھ الگ اپنی جگہ پر، جہاں عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پڑھ سکتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عورتوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، اور وہ وہیں پڑھ سکتی ہیں جہاں مسجد میں عورتوں کی نماز پڑھنے کا انتظام ہو۔ عید کی نماز گھر پر نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کسی کی عید کی نماز نکل گئی تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی عید کی نماز نکل گئی، بقرہ عید کی نماز نکل گئی ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو صرف توبہ استغفار کرنا ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج جو میں نے باتیں آپ کو بتلائی ہے، آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ من میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔